ثابت قدمی کی دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی سخت سے سخت حالات میں جب اس پر دباؤ ہو، دشمنوں کی طرف سے دباؤ ہو، ایسے موقعوں پر بھی اپنے دین پر، دینی شعائر پر، دینی اعمال پر جمع رہنا، ان کے سامنے سر جھکانا نہیں، ان کے دباؤ میں آ کر دین کے کسی حصے کو چھوڑنا نہیں، یہ پکے مومن کی علامت نہیں ہے۔ لوگ بڑے بڑے دلائل بھی دیتے ہیں کہ شریعت میں رخصت بھی تو موجود ہے، رخصت ہے لیکن کس کے لیے؟ بیماروں کے لیے ہے۔ جو بیمار ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ سکتا، روزہ نہیں رہ سکتا، روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے، بوڑھا ہے وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے سکتا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، جہاد میں نہیں جا سکتا، اس کے لیے عذر ہے، لیکن دشمنوں کے مقابلے میں عذر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے، مکی دور میں کس طرح سے ان کو تکلیف دی گئی، لیکن وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک دو صحابہ نے دب کر مجبور ہو کر اپنی طرف سے کلمہ کفر زبان سے نکالا تو قرآن نے ان کا عذر بیان کیا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہا کہ جس کو مجبور کیا جائے، دل ایمان پر مطمئن ہے، زبان سے غلط لفظ نکل گیا، وہ معذور ہے۔ یہ ان کے اپنے فعل کو اللہ نے قابل معافی قرار دیا، اللہ کے رسول نے ان سے نہیں کہا تھا، وہ دباؤ میں آ کر مجبور ہو گئے، جان بچانے کے لیے انہوں نے زبان سے کلمہ کفر ادا کر دیا، حالانکہ دل میں کفر نہیں تھا، دل میں ایمان تھا، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو معذور قرار دیا۔ لیکن اللہ کے رسول کی منشا یہ تھی کہ حالات کچھ بھی ہو، آدمی دین پر ڈٹا رہے، جمع رہے۔ صحابہ کی تاریخ پڑھیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، ان کو ان کے چچا نے ایک پلر سے باندھ دیا، ایک ستون سے باندھ دیا، اور کہا جب تک ایمان نہیں چھوڑو گے، کلمہ کفر زبان سے نہیں کہو گے، میں کھولنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی کیجئے، میں کلمہ کفر ادا نہیں کر سکتا، مجبور ہو کر اس نے چھوڑ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہم سنتے ہیں، تپتی ہوئی ریت پر، مکے کی دھوپ، وہاں کی گرمی، اس پتھریلی زمین پر ان کو ڈال دیا جاتا تھا، ننگی پیٹھ پر، اور ان کے سینے پر بڑی چٹان گرم گرم رکھ دی جاتی تھی، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا انکار کرو، لات و عزا کا اقرار کرو۔ وہ کہتے تھے نہیں، احد احد کہتے تھے، ایک اللہ، اللہ ایک ہی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت بلال نے تو یہاں تک کہہ دیا اگر اس کلمے کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا کلمہ ہوتا جس سے کفار کو تکلیف پہنچتی، میں وہ کلمہ کہنے کے لیے بھی تیار ہوتا۔ اپنی جان تک دینا گوارا تھا، لیکن کلمہ کفر زبان سے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذہنی طور پر ان کو ٹارچر کیا گیا۔ وہ جب اسلام لے آئے، ان کی ماں نے قسم کھائی کہ جب تک یہ اسلام کو چھوڑیں گے نہیں، کفریہ کلمہ زبان سے ادا نہیں کریں گے، تب تک میں ان سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت سعد کو بہت سے لوگوں نے مجبور بھی کیا، کہا نہیں، ماں مر جائے لیکن میں کلمہ کفر زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ قرآن نے آیت نازل کی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ہم نے انسانوں کو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ شرک پر آپ کو مجبور کرتے ہیں، آپ ان کی بات مت مانیے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے سپورٹ میں اللہ نے آسمان سے آیت نازل کی۔ ہزاروں واقعات ہیں اس طرح کے۔ حضرت خباب ابن الارت خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ غلام تھے، ان کی پیٹھ پر لوہا گرم گرم کر کے داغا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کفریہ کلمہ کہو، وہ کہتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مجبور ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول، دشمنوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ چکا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول ٹیک لگائے ہوئے تھے کعبے کی طرف، فوراً ٹیک نکال دیا اور کہا تم سے پہلے جو لوگ تھے
ان میں سے کچھ لوگوں کو گڑھا کھود کر گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا اور ان کے سر پر آلہ رکھ کر چیر دیا گیا اور ان سے کہا گیا دین سے دور ہو جائے، دین کو چھوڑ دو۔ وہ تیار نہیں ہوئے، 2 ٹکڑے ان کے کر دیے گئے، لیکن دین سے دور ہونے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دیا، اتنے سے ظلم پر کیا تم دل برداشتہ ہو گئے؟ تم سے پچھلی قوموں پر تو اس سے زیادہ ظلم کیا گیا، وہ دین کے چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئے، دشمن کے سامنے سر جھکانے پر راضی نہیں ہوئے۔ یہ مسلمانوں کا ایمان تھا اور اللہ کے رسول کی منشا بھی یہ تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد، ان کی والدہ، اس پورے خاندان پر بے انتہا ظلم کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گزرتے تھے، ان پر ظلم ہوتا تھا تو اللہ کے رسول کہتے تھے صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، برداشت کرو۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ تم کفریہ کلمہ زبان سے نہیں نکالنا، مشرکوں کے سامنے جھک مت جانا، بلکہ برداشت کرو، تھوڑا سا برداشت کرو، اپنے دین پر جمے رہو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ جیتے جی یہ اللہ کے رسول نے ان کو خوشخبری دی، لیکن دشمنوں کے سامنے سر جھکانے کی ان کو اجازت نہیں دی۔ یہاں تک فرمایا افضل الشہداء افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہا سب سے بہترین جہاد وہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے آدمی کلمہ حق ہے، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ اس کی ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے۔ یہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈال کر ہمیں مجبور کرتا ہے، کیا ہے حالات ہے، مجبور ہے، اسی طرح رہیں گے تو وہ تو ہمیں کاٹ کر پیس ڈالیں گے۔ اس سے سخت حالات تو مکے کے مسلمانوں پر تھے۔ دیکھیے آدمی جب اپنی زندگی کا ثبوت دیتا ہے تو دشمن اس کے قریب نہیں آتا ہے، جب وہ مردہ ہو جاتا ہے تو اس کی لاش کو آروں سے چیرا جاتا ہے۔ ہمیں اس وقت اپنی زندگی کے ثبوت کو دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دین پر جمے رہنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا ہم کریں گے، آسمان سے اللہ کی مدد آئے گی۔ ہمارا جتنا بس ہے اتنا بھی ہم نے نہیں کیا، اور یہ کہ نہیں ہم پسند ہے، ہم فلاں ہیں، ہم چنا ہے، ہم چنی ہے، دشمنوں کی زبان بول بول کر ان کے سامنے ہم جھکیں گے۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے بچوں کو بھی تعلیم کے نام پر ان کے سامنے ہم جھکانا ہے، نہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا، ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ارے جب دین باقی نہیں رہی ہے تو پھر کون سے مستقبل کی ہم بات کرتے ہیں؟ جب ہمارا دین بکا جا رہا ہے، ہمارے دین سے ان کو دور کیا جا رہا ہے، کیا ان کے سامنے جھکیں گے ہم؟ اپنے دین کو چھوڑ کر کیا ان کے مستقبل کی ہم تلاش کریں، امید کریں گے اچھے مستقبل کی؟ کہاں کا یہ دین ہے، کہاں کا اسلام ہے، کہاں کی یہ بزدلی ہے؟ خود بھی بزدل بن رہے ہیں، بچوں کو بھی بزدل بنا رہے ہیں، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ ہمیں اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، صحابہ کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سنانے کی ضرورت ہے، ان کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، ہمت دینے کی ضرورت ہے، پھر اللہ سے امیدیں باندھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ کام کریں گے کچھ وقت کی آزمائش ہوگی، لیکن اللہ کی مدد یقینی ہے، یقینی ہے، یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح دین کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور مرتے دم تک دین پر خود بھی قائم رہنے اور ہماری نسلوں کو بھی دین پر باقی رکھنے کے لیے تدبیریں کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔